حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کو شدید بخار تھا۔ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ تکالیف اور پریشانیاں چونکہ درجوں کے بڑھانے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ان مراحل سے گزارتا ہے، انبیاء کرام تک کو ان مراحل سے گزارتا ہے۔ ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے فرعون کے ظلم اور اس کی طرف سے قتل کے ڈر سے شہر مصر چھوڑ کے مدین جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، 10 سال وہاں جا کے نوکری کرتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان پہ گردشیں آتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، مگر انسان کو صبر کا دامن اور اللہ کی رحمت اور امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، آپ کو شدید بخار تھا، اور کہتے ہیں جب سرکار کو بخار ہوتا تھا تو اتنا بخار ہوتا تھا کہ ساتھ کھڑے بندے کو تپش محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ حضور کے جسم پر پھیرا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو شدید بخار ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے ایسا شدید بخار ہے جیسے تم 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، 2 آدمیوں والا بخار مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ یعنی ٹیمپریچر یہ جو ہمارا عام طور پہ بہت بخار ہوتا ہے تو 103 ساڑھے 3 4 پہ چلا جاتا ہے، تو سرکار میں جو 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے وہ اکیلا مجھ کو ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اجر و ثواب بھی اللہ کی بارگاہ سے دگنا ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی بیماری لاحق ہو مگر اللہ اس بیماری کے بدلے اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے درختوں سے پتے جھاڑے جاتے ہیں، وہ بیماری اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھاما جائے۔ یہ نہیں کہہ رہا علاج نہ کروایا جائے، علاج تو سنت ہے، وہ تو حکم ہے، روحانی ہو جسمانی ہو ہر علاج کروانا چاہیے، مگر انسان کو اپنا دامن صبر نہیں چھوڑنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔